بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن کی اگر بات کریں تو انڈیکس کی جو اوپننگ تھی وہ پازیٹیو اوپننگ تھی 106 پوائنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد انڈیکس نے آپ کو ہائی لیول دکھایا 79,160 کا، جو کہ پچھلے سیشن کا جو ہائی تھا اس سے کم تھا۔ ہائی لیول پہ انڈیکس نے گین کیے تھے 360 پوائنٹ تقریباً۔ اس کے بعد انڈیکس کا لو لیول دیکھیں تو وہ 78,553 پہ تھا، جدھر انڈیکس نے 248 پوائنٹ لوز کیے تھے۔ اس کے بعد آج کی کلوزنگ اگر دیکھیں تو وہ 78,571 پر ہے، جدھر انڈیکس نے 230 پوائنٹ لوز کیے۔ اوورال والیوم کی بات کی جائے تو 141 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے KSE 100 انڈیکس میں۔ انڈیکس آج رینج باؤنڈ تھا، اس کی 2 3 4 وجوہات ہیں۔ ایک تو انویسٹر کافی ڈرا ہوا ہے، وہ اوپر کے ریٹس پہ ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ اس کے بعد رول اوور ویک بھی ہے، رول اوور ویک میں آپ کو پتا ہے کہ پورے ویک میں ابھی پچھلا کوئی 1 منتھ 1.5 منتھ ہم نے دیکھا ہے کہ جو پہلا منڈے ہوتا ہے رول اوور ویک کا، زیادہ تر کوشش ہوتی ہے میرے خیال سے لوگوں کی کہ اس میں چیزوں کو کلیئر کیا جائے، اور باقی جو دن ہے وہ تھوڑا سا امپیکٹ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے رول اوور ویک کا۔ اس کے بعد دوسری جو پینک کرنے والی خبر تھی وہ یہ تھی کہ IMF کا قرضہ ستمبر میں ملنے کی امید خام خیالی نکلی۔ تقریباً 3 بجے خبر آ گئی تھی کہ ایگزیکٹو بورڈ کا جو شیڈول ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے، لیکن اس میں میرے پاس یہ خبر نہیں پہنچی تھی کہ پاکستان کا اس میں نام ہے کہ نہیں ہے۔ تو 3 بجے تقریباً یہ خبر آئی تھی، اور 3 بجے کے بعد ہی دیکھیں تو انڈیکس کے زیادہ بیڑے غرق ہوئے۔ 3 بجے تک پھر بھی انڈیکس کچھ سسٹین کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن 3 بجے کے بعد دیکھیں بالکل ایک سلائٹلی نیچے کی طرف موو کیا اس نے، جبکہ پاکستانی حکام پر امید ہیں کہ سپٹمبر میں ان کو میرے خیال سے پیکج کی منظوری مل جائے گی۔ ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو سب سے زیادہ جو والیوم ٹریڈ ہوئے وہ سمیٹری گروپ میں ہوئے، اس کے بعد قاسم، WTL، ہاسکول، ہپکو، KEL، DFML، FNEL، پیس، ایئر لنک۔ ہپکو میں والیوم آج کافی آئے۔ ہپکو نے ریزلٹ بھی اچھا اناؤنس کیا، ریزلٹ بھی اچھا تھا، ڈیویڈنڈ بھی اناؤنس کیا، اور ساتھ میں ہی مٹیریل انفارمیشن بھی دی، لیکن یہ سب چیزیں مل کے بھی ہپکو کو سپورٹ نہیں کر سکیں اور اس کو کیپ نہیں کروا سکیں۔ میرے خیال سے ایک تو اس کا آج کا جو لو تھا وہ کافی نیچے کا لگ چکا تھا، جس نے 144 کا لیا تھا اسے جب 154، 155، 156 دکھائی دیتا تھا، اس کو 10 روپے 11 روپے بچتے نظر آتے تھے، تو ادھر آ کے ہم نے کافی دیکھا کہ پروفٹ ٹیکنگ نظر آتی تھی ہپکو میں۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس کی جو کلوزنگ ہے وہ 154 سے اوپر آئی، تو میرے خیال سے آگے ہپکو جو ہے موو کر سکتا ہے اگر انڈیکس ساتھ دے تو۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر اگر سیکٹر وائز دیکھیں تو ایک ہی سیکٹر چلا آج، پاور جنریشن، جس نے 292 پوائنٹ تقریباً ایڈ کیے انڈیکس میں۔ اس کے بعد دیکھیں تو سب سے زیادہ جس کو مار پڑی وہ کمرشل بینکس ہیں، 219 پوائنٹ لوز کیے۔ اس کے بعد فرٹیلائزر اور اس کے بعد سیمنٹ سیکٹر۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سٹاک وائز اگر دیکھیں تو پازیٹیو سائیڈ پہ سب سے پہلے ہپکو ہے، اس کے بعد گلیکسو، ہائی نون، DAWH، یونٹی، سرل، پول، پیکجن، INDU، IBFL۔ نیگیٹو سائیڈ پہ دیکھیں تو HBL، UBL، اینگرو، ایبرڈ، SRVI، MTL، FFC، لک، BAFL، MCB۔ آج کی سیشن کا اگر FPLP دیکھیں تو بینکس نے بائنگ کی 0.58 ملین کی، بروکر کی بائنگ 1.93 ملین، کمپنیز کی بائنگ 0.91 ملین، فارن کارپوریٹس کی سیلنگ 0.92 ملین، انڈیویجولز کی بائنگ 0.73 ملین کی، انشورنس کمپنیز کی آج پھر سیلنگ ہے 2.15 ملین کی، میوچل فنڈ نے صرف ٹچ کیا ہے آج مارکیٹ کو اور بائنگ کی 0.01 ملین کی، MBFC کی سیلنگ 0.01 ملین، ادر آرگنائزیشن کی سیلنگ 0.80 ملین، اوورسیز پاکستانی کی سیلنگ 0.29 ملین ڈالر کی۔ بینکس آپ کے بائنگ پہ ہیں، بروکر آپ کا بائنگ پہ ہے، کمپنیز آپ کی بائنگ پہ ہیں۔ اس کے بعد میوچل فنڈ سیلنگ پہ نہیں ہے بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں ہولڈنگ پہ ہے۔ فارن کارپوریٹس کی جو سیلنگ ہے یہ اس میں ہے، آف مارکیٹ میں ہے، ریگولر مارکیٹ میں فارن کارپوریٹس کی جو ہے سیلنگ نہیں ہے۔ بروکر کی سب سے زیادہ بائنگ جو ہے وہ سیمنٹ سیکٹر میں ہے 1.51 ملین ڈالر کی، اور کمپنیز کی بائنگ ہے کمرشل بینک میں، فرٹیلائزر میں، فوڈ اینڈ پرسنل کیئر میں، آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز میں، اور آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں۔ FPLP میں دیکھیں تو آپ کا سیلر صرف ایک ہے، انشورنس کمپنیاں، باقی آپ کے انسٹیٹیوشن جو ہے بائنگ پہ ہیں۔ اس کے بعد رول اوور ویک کا بھی امپیکٹ ہے تھوڑا سا، تو لگ رہا ہے کہ انڈیکس جو ہے وہ آپ کے سٹاک جو ہیں وہ آپ کو ریلیز کرنے کا موقع دے گا۔ پینک نہ ہو، کوئی بھی چیز لاس پہ سیل نہ کریں، اور ہپکو اگر آپ کی بائنگ کے اوپر نکل آیا ہے تو اپنے بریک ایون پہ آپ جہاں پہ آپ کے پیسے پورے ہوتے ہیں وہاں پہ سٹاپ لاس آپ یوز کر سکتے ہیں، یا اپنے پروفٹ پہ بھی سٹاپ لاس لگا سکتے ہیں۔ 153 کی 153 154 کی ریزسٹنس تھی ہپکو کی، اس کے اوپر کلوزنگ آ چکی ہے، تو دیکھیں امید تو ہے انشاءاللہ آگے موو کر کے دکھائے گا، اس کے پاس خبریں بڑی اچھی ہیں۔
باقی بھی فنڈامنٹل ٹھیک ہیں، تو امید ہے انشاءاللہ پروفٹ ٹیکنگ کرنے کا موقع دے گا آپ کو۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔